الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کے اگر اعضائے رئیسہ میں کوئی فطور پیدا ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے، تو اس سے اس کی پوری شخصیت متاثر ہو جاتی ہے، اس کا نظام الاوقات تبدیل ہو جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس کے دوست احباب اس کی صحت کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں. مثلا کسی کا جگر خراب ہو گیا تو چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اور اس کا اثر اس کے ذائقے پہ بھی پڑتا ہے کہ کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا، اس کی طبیعت پہ بھی پڑتا ہے کہ اس کی طبیعت میں وہ حشاشت اور بشاشیت نہیں رہتی جو کبھی صحت کے عالم میں تھی. تو اسی طرح کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے روحانی اعضائے رئیسہ میں پیدا ہو جاتے ہیں، جو اس کی ایمانی صحت کو، اخلاقی صحت کو، اعمال صالحہ کی صحت کو متاثر کر دیتے ہیں. اور وہ سلسلہ جو کبھی خیر کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ سلسلہ پلٹ جاتا ہے اور شر میں استعمال ہونے لگتا ہے. وہ راستے جس سے کبھی خیر پھیل رہی ہوتی تھی اور خیر والے اعمال آسمان پہ جا رہے ہوتے تھے، تو اب شر والے اعمال اس راستے سے جاتے ہیں. اگر کسی کے دل پہ اثر ہو جائے تو انسان کے مزاج میں، طبیعتوں میں اثر پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی قلب پہ اثر پڑ جائے، اور قلب کا وہ حصہ جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے اعمال بگڑ جاتے ہیں. اس کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال قبیحہ ہو جاتے ہیں، اعمال سیئہ ہو جاتے ہیں، گو کہ کبھی وہ اعمال حسنہ میں ہوا کرتے تھے. اور وہ راستے جن سے نیکیاں آسمان پہ جاتی تھیں، فرشتے رشک کرتے تھے، وہ راستے سے اب گناہ جا رہے ہیں اور ابلیس فخر کر رہا ہوتا ہے. تو انسان جس طریقے سے اپنے اعضائے ظاہرہ کے لیے فکر کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اس انسان کو اپنے اعضائے باطنہ کے لیے فکر کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے انسان اپنے اعضائے رئیسہ کے متاثر ہونے کے نتیجے میں فکر مند ہو جاتا ہے، مشورے کرتا ہے، اور مشورے کر کے معلوم کرتا ہے کہ اس کا بہترین طبیب حاذق کون ہے اور اس فن کا ماہر کون ہے، اور اس فن کے ماہر سے مشاورت کر کے، وقت لے کر، اس کی بدائی ہوئی ہدایات کے اوپر
اس طرح عمل کرتا ہے جیسا کہ انسان اپنی زندگی کے باقی رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک ظاہری جسم ہے، ایک روح ہے۔ انسان چونکہ مادی نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس مادی نظام میں دیکھتے ہوئے انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کا یہ جسم ہے، لیکن غیبی نظام، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے، اور تقدیر کے فیصلے، کاتب تقدیر کس وقت کیا فیصلہ لکھ رہا ہے، اس فیصلے سے انسان کی نگاہ دور ہوتی ہے، اس کی نگاہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، تو وہ سب کچھ اپنی دنیا کی کائنات اس ظاہری جسم کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس ظاہری جسم اور باطنی جسم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو 10 خادم بھاگ رہے ہیں کہ حضرت کو پیاس لگی ہوئی ہے، پانی لے کے آ گئے۔ اگر انہوں نے کسی چیز کا تقاضا کیا تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس تقاضے کو وہ پورا کر دے، لیکن یہی جسم، یہی آنکھیں، یہی ہاتھ پاؤں، یہی اعضاء جوارح سب موجود ہیں، لیکن اس میں سے صرف روح نکل گئی، تو اب کہا جا رہا ہے کہ حضرت کو جلدی سے زمین کے نیچے دبا دیا جائے۔ بیٹا بھی یہی چاہ رہا ہے، ماں بھی یہی چاہ رہی ہے، بیوی بھی یہی چاہ رہی ہے، تو اللہ کی نگاہ کے اندر ہی نہیں بلکہ بندوں کی نگاہ کے اندر بھی باطن کی قوت کا اتنا اثر اور باطنی اعضاء کی اہمیت اتنی۔ آج پورے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کی کیفیت ہے۔ اس بگاڑ کے اندر بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں ایک سبب باطن کا بگڑ جانا ہے، اور اس بگاڑ کے اندر بہت اہم کردار انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والی ایک بے چینی ہے، جس بے چینی کو شریعت کی اصطلاح میں حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بے چینی انسان کو ایسے اعمال کی طرف آمادہ کر دیتی ہے جو کسی انسان سے، اشرف المخلوقات سے، اور کسی مسلمان سے جو کہ اشرف الامم ہے، خیر الامم ہے، اس سے متوقع نہیں۔ یہ حسد ہی ہوتا ہے جو انسان کو تکبر پہ آمادہ کرتا ہے۔ یہ حسد ہی ہوتا ہے جو انسان کو ایسے اخلاق رذیلہ کی طرف لے کے جاتا ہے جن اخلاق رذیلہ کا تصور بھیڑیے سے تو ممکن ہے، درندوں سے تو ممکن ہے، لیکن انسان سے ممکن نہیں۔ اور اگر یہ حسد نہ ہو تو انسان سے ایسے اخلاق کریمہ کا صدور کرواتا ہے جن اخلاق کریمہ کا صدور بعض دفعہ فرشتوں کی طرف نسبت کرنی پڑتی ہے کہ وہ صدور فرشتوں سے ممکن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اخلاق کریمہ اور اخلاق رذیلہ کی مثال اتنی واضح کہ ایک طرف بازار لگا ہوا ہے، تاریخ کا یہ عجیب واقعہ ہے کہ بازار لگا ہوا ہے، ایک گھوڑا جو انتہائی قیمتی، اور اس کی قیمت اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ ہارون رشید جیسا بادشاہ اس کی بولی لگانے کے لیے بھیجتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کس شان سے وہ بولی لگاتا ہوگا، لیکن اس کی بولی سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ غلام آ کے بتاتا ہے کہ امیر المومنین وہ گھوڑے کی قیمت آپ نے جو بولی لگائی اس سے زیادہ ہے، مجھے پس و پیش ہو رہا تھا کہ میں اس قیمت سے زیادہ بولی لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس سے زیادہ جتنی تم قیمت لگا سکتے ہو لگا دو، اس کو لے کے آؤ۔
اب وہ غلام وہاں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے. تو وہ جو گھوڑے کا مالک ہے بیوپاری، وہ بیوپاری کہتا اچھے وقت پہ آئے، آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ. کھانا کھا لیا جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد غلام اپنے امیر المومنین کا پیغام پہنچاتا ہے اور پہنچا کے کہتا ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ آپ جو قیمت لگائیں گے اس قیمت کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا اوہو دیر ہو گئی بھائی. کہیں کیا مطلب؟ کہیں گے مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مہمان آیا اور مہمان کا اکرام ایک انسانیت کے تقاضے پہ بہت ضروری تھا، تو میں نے اس گھوڑے کو اس مہمان کے اکرام میں قربان کر دیا، اور جو تم نے ابھی گوشت کھایا ہے وہ گھوڑے کا گوشت. یہ امام مالک کا مسلک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بادشاہ جس کی قیمت لگانے کے لیے اندر سوچ رہا ہے، اتنے قیمتی جانور کو انہیں مہمان کے اکرام میں قربان کر دیا. اور جب انسان کے باطل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے اوپر قتل ہو جاتا ہے. یہ دو متضاد مثالیں ہیں. اور اس حسد نے ملکوں کو تباہ کیا، اس حسد نے قوموں کو تباہ کیا. اب آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر ایسی عجیب عجیب غریب مثالیں ہیں کہ انسان فرط حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے معاشرے کی مثالیں ہیں. حسد ہو گیا. اب حسد نے اتنا بے چین کیا، اتنا بے چین کیا کہ اس بے چینی انہیں انسان سے ان حرکات کا صدور کیا جو کسی انسان سے ممکن نہیں تھی. ملکوں کو سودا کروا دیا، قوموں کو سودا کروا دیا، شخصیات کو سودا کروا دیا. مثالوں میں جانے کا وقت نہیں اور موقع محل بھی نہیں. حسد کیا بیماری ہے؟ حسد یہ وہ بیماری ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، کسی کی لیاقت کو دیکھ کر، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی کے وقار کو دیکھ کر، کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر انسان کے دل کے اندر کڑھن پیدا ہو جائے اور وہ کڑھن انسان کو بے قرار کر دے اور اس کی زوال کی تمنا پیدا کر دے. یہ حسد ہے. پھر اس حسد کے درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ دل میں کڑھن پیدا ہو گئی، لیکن اس سے آگے کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، بس کڑھن ہے کہ وہ کیسے ترقی کر گیا، وہ کیسے آگے بڑھ گیا. تو یہ چونکہ غیر اختیاری ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن اس پہ بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے. اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گڑھن اتنی بڑی کہ دل میں یہ داعیہ پیدا ہو گیا، یہ ارادہ پیدا ہو گیا کہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے. اور حسد کا یہ تیسرا درجہ جو ہے، وہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ کڑھن پیدا ہو گئی اور اس کے بعد زوال کی تمنا بھی پیدا ہو گئی. اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر اس کے زوال کی تدبیریں بھی شروع ہو گئی. تو یہ بدترین درجہ ہے. قوموں کی تقدیروں کے فیصلے بعض دفعہ اس تیسرے درجے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو کسی نہ کسی درجے میں اس گناہ میں ہم مبتلا ہیں. اور اس گناہ کی سنگینی کا عالم دیکھیے. اس کی سنگینی ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے ہیرے جواہرات سونا چاندی جمع کرنے کا فیصلہ کیا، جو تجوری بنائی اس کا نچلا حصہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اوپر سے ڈالا چلا جا رہا ہے ہیرو جواہرات، اس اوپر سے ڈالا چلا جا رہا ہے سونا چاندی، لیکن وہ نیچے سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے.
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انتہائی پیاس کے عالم میں کوئی شخص پیاس میں مبتلا ہے، چھاگل لے کے جا رہا ہے ٹھنڈے پانی بھر کے، لیکن اس کے پیندے میں سوراخ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جب پانی کی پیاس بجھانے کا وقت آیا تو اس شدت کو ختم کرنے کے لیے چھاگل میں پانی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو اور گھاس پھوس کو کھا جاتی ہے۔ یہ اتنا مہلک مرض ہے اور اس میں عموم ہے، کسی کی بھی تخصیص اور کسی بھی استثناء نہیں ہے الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ اس سے زیادہ کیا عبرت کا واقعہ سنیں گے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے منتر کروا رہی ہے کہ میری بیٹی کو ایسا کر دو کہ وہ کوڑیوں کا محتاج ہو کے میری دہلیز پہ آ کے پڑ جائے، اور پوچھا گیا کہ تم ماں ہو اور ماں تو تمنا کرتی ہے کہ میری بیٹی اچھے گھر میں جائے، اچھی حالت میں رہے، تو ماں چڑچڑا کے کہتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں سرمایہ دار تھی، میں عزت دار تھی، میرا داماد مجھ سے آگے نکل گیا، آج میری بیٹی کا گھر مجھ سے اچھا ہے، میری بیٹی کی گاڑی مجھ سے اچھی ہے، میری بیٹی کا لباس مجھ سے اچھا ہے، میری بیٹی کا زیور مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ حسد ہے۔ حسد کی انتہا کہ بہن بہن کے گھر کو اجاڑ رہی ہے، بھائی بھائی کے گھر کو اجاڑ رہا ہے۔ حسد کی انتہا کہ باپ موت کی دہلیز میں پڑا ہوا ہے، بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹین کی چادر کی چھتوں میں رہ رہے ہیں اور انتہا غربت اور افلاس کے عالم میں رہ رہے ہیں، حالانکہ ادھر روح نکلی اور یہ سب کچھ دولت اس کی ہو جانے والی ہے، اولاد کی ہو جانے والی ہے، لیکن ایک لقمہ اولاد کو نہیں دیا، اور رخصت ہوئے تو 4 مہینے صرف اس کی جائیداد کو جمع کرنے میں لگے، پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی، اور سونے چاندی وہ الگ، ریزروز الگ ہے، نقد کی صورت میں الگ ہے، زیورات کی صورت میں الگ، کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے کیسے آگے بڑھ جائے۔ یہ مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ بیماری مہذب معاشرے کی زیادہ ہے۔ جو بظاہر وائٹ کالر میں نظر آتے ہیں، بظاہر عمدہ لباس میں نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے با اخلاق نظر آتے ہیں، لیکن بیماری کے اندر اتنے مبتلا ہیں کہ اگر اللہ پردہ ہٹا دے تو انسان لرز جائے۔ یہ اتنی مہلک بیماری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں کڑھن پیدا ہوئی تو فوراً اللہ سے استغفار کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ جڑ پکڑ لے گی، اور اگر تمہاری گڑھن اتنی بڑھ گئی تم زوال کی تمنا کرنے لگے تو پھر تم 2 کام کرو۔ ایک کام تو یہ کرو کہ اس شخص کے حق میں دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ جس اس کی صفت کی وجہ سے مجھے کڑھن ہو رہی ہے اس کے اندر اے اللہ ترقی دے دے۔ مثلا کسی کی دولت کی وجہ سے کڑھن ہو رہی ہے، اس کی دولت کی برکت کی دعا کرو۔ کسی کی عزت اور شہرت کی وجہ سے کڑھن ہو رہی ہے تو اس کی عزت اور شہرت کے بڑھنے کی دعا کرو۔ تو جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو دل پہ آرے چلیں گے، اور یہی اس کا علاج ہے کہ جس کے لیے میں چڑھ رہا ہوں اسی کے لیے میں اللہ سے مانگوں۔ اللہ غیور ہیں، تم پر رحم کھائیں گے، ورنہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا طریقہ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم نہ صرف اس کے حق میں دعا کرو بلکہ تم مجمع میں بیٹھ کے اس کی تعریف کرو۔ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، اللہ اور عزت دے۔ اب تمہارے دل پہ آرے چلے گی۔
جب آرے چلیں گے یہی تمہارا علاج ہے۔ تو گویا کہ پہلا درجہ استغفار ہے، دوسرا درجہ دعا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، چاہے تکلفاً کرنی پڑے، یہی علاج ہے۔ اور قرآن کریم کے نص سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے دو درجے اتنے خطرناک نہیں ہیں سامنے والے کے لیے، لیکن تیسرا درجہ خطرناک ہے، کیونکہ پہلے دو درجے کے اندر تو علاج اس کا یہی ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا قل موتوا بغیظکم، تم اپنے حسد میں مر جاؤ، وہ خود ہی کڑے گا، خود ہی اپنا نقصان کرے گا۔ لیکن تیسرا درجہ جب نقصان کا تہیہ کر لے، نقصان کا ارادہ کر لے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس پہ بہتان لگا رہا ہے اور مختلف تدبیریں کر رہا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس کے لیے سحر کا راستہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ راستے محسود کے لیے نقصان دیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو تلقین فرمائی کہ تم دعا کرو من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کے نتیجے کے اوپر تل جائے، اس کے خلاف کام کرنے پہ آمادہ ہو۔ اذا حسد، اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حسد کے داعیے پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اب صبح سے شام تک ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سے کتنے لوگ حسد کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حفاظت کی جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی سکھلائی ہے کہ تم صبح شام یہ پڑھ لیا کرو من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والوں کی جب وہ حسد پہ تل جائیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ ایک ہے غبطہ جس کو ہم رشک کہتے ہیں۔ رشک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تو نے اس کو دیا، تو قادر مطلق ہے، اس کو اور ترقی دے، اے اللہ وہ نعمت مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے۔ رشک کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ اسلام نے اس کی دعوت دی، اللہ نے دعوت دی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، سبقت کرنے کی کوشش کرو، رشک کرو۔ آپ سوچئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، ایک طرف حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہیں، جن کے بارے میں فرما رہے لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معراج پہ میں نے ایک محل دیکھا اور اس کی یہ خصوصیت تھی، یہ حسن تھا، تمام باتیں ذکر فرمائی، پہ فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اندر سے دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا تو میں اندر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ جذبات سے، فرط جذبات سے ان کے آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے اغارو علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا؟ یعنی ساری بشارتیں عشر مبشرہ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں پر رشک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھ سے ایک معاہدہ کیجئے، مجھ پہ احسان فرمائیے۔ اور معاہدہ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے اے ابو بکر آپ کا فلاں جگہ پر پلاٹ ہے، کارنر پلاٹ ہے اور کمرشل پلاٹ ہے، تو اس پہ فلیٹ بھی بن جائے گا اور دکانیں بھی نکل آئیں گی، مارکیٹ بھی بن جائے گی، اے عمر آپ دے دیجئے۔ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ آج جو دارالتوحید ہے، مکہ ٹاور ہے، اس کے پاس ان کی کپڑے کی بے شمار دکانیں تھیں، کارنر کے پلاٹ تھے، وہ مانگ سکتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے سامنے جو ہوٹل بنے ہوئے دارالتوحید، مکہ ٹاور، اس کے درمیان کا علاقہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی دکانیں تھیں اور کارنر کی دکانیں تھیں۔ بظاہر ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے ابو بکر ان میں سے 2 دکانیں ہم کو دے دیجئے، آپ کا تو کاروبار چل ہی رہا ہے، میں 2 دکانیں لے کے بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کیا کر رہے ہیں، اے ابو بکر آپ میری ساری نیکیاں لے لیجئے، آپ نے جو رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس رات کا ثواب مجھے دے دیجیے۔ یہ ہے رشک۔ اب
دیکھیے حسد جب دل سے نکل جاتا ہے، رشک دل میں آ جاتا ہے، تو نیکیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر منازل الحرم میں کچھ دکانیں ہیں کپڑے کی۔ ایک صاحب کپڑا لینے کے لیے گئے، جا کے کپڑا لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا کپڑا۔ دکان کے مالک نے کہا آپ کو یہ پسند آ گیا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ کہیں گے اس کی قیمت یہ ہے، یہ قیمت، آپ اس پہ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں راضی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایک کام کیجئے، برابر والی دکان سے لے لیجیے۔ تو انہوں نے کہا بھیا میں تم سے طے کر چکا ہوں، تم مجھے برابر والی دکان میں کیوں بھیج رہے ہو؟ کہیں گے اس کو چھوڑیے، آپ برابر والی دکان سے جا کے لے لیجیے۔ تو انہیں جب ایک چیز سے روکا جاتا ہے تو انسان میں حرص پیدا ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ میاں بتائیے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ اس کو چھوڑیے۔ اصرار کیا، انکار کیا، اصرار بڑا، انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے صبح سے مجھے اچھی خاصی جو ہے آمدنی دے دی، میرا پڑوسی صبح سے خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی اگر ہماری اصطلاح ہوتی تو صبح سے بونی نہیں ہوئی۔ بونی تو ہندو کا لفظ ہے، ان کے بت کا نام ہے، انہوں نے کہا صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی اس کی، میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اس کی بیچارے کی بسم اللہ ہو جائے۔ کوئی اپنا گاہک چھوڑ سکتا ہے؟ اگر حسد ہو تو آنے والے کو پوچھتے، اس نے خریداری کے لیے بلایا، میاں آپ نے کتنے کی کتاب خریدی؟ اچھا اتنے کی خریدی؟ میرے 40% 50% مارجن چھوڑ کر 60% 70% گاہک خراب کرنے کے لیے، اچھا یہ ایسا کیجئے میں تو آپ کو اتنے میں دے سکتا ہوں۔ یہ حسد۔ دینی کتابیں بیچی جا رہی ہیں، امام غزالی کی کتابیں بیچی جا رہی ہیں، اور امام علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتابیں بیچی جا رہی ہیں، لیکن حسد کی انتہا یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اور مدینہ طیبہ میں حضور کے صدقے میں اثرات تو پڑیں گے ہی، تو وہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مال اس کو زیادہ خریدنا تھا، لیکن کہہ رہے ہیں بھائی میں صبح سے میری اچھی خاصی آمدنی ہو گئی، آپ میرے پڑوسی سے لے لیجیے۔ حسد اور رشک یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اگر حسد بڑھ جائے تو فرشتے لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں اور ابلیس خوش ہونے لگتا ہے، اور اگر رشک کے اعمال پیدا ہو جائیں تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ رب العالمین اس نیت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے امام، عجیب غریب حافظہ، زمزم کے کنویں پہ پہنچتے ہیں، پانی کا گلاس، زمزم کا گلاس اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حافظ شمس الحق ذہبی کا جو حافظہ ہے وہ حافظہ مجھے اس زمزم کے صدقے میں عطا فرما دے۔ وہاں پر رشک کا معاملہ ہو رہا ہے نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے ایک موقع آتا ہے، عجیب غریب واقعات ہیں، حیران رہ جاتا ہے آدمی۔ ایک موقع آتا ہے کہ دو لڑکے ہیں، ایک عمر میں چھوٹا ایک عمر میں بڑا ہے، لیکن چھوٹے کا قد بڑا اور بڑے کا قد چھوٹا۔ اب سلیکشن ہو رہی ہے جہاد پہ جانے کے لیے لڑکوں کے لیے، تو چھوٹی عمر والا لڑکا طے پا گیا، قد لمبا تھا، اور بڑی عمر والے لڑکے کا قد چھوٹا تھا تو وہ طے نہیں پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کشتی کروا لیجئے، ہماری کشتی کروا دیجئے، میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ اور جب کشتی ہو رہی ہے تو اس کشتی کے نتیجے میں وہ کان میں کہہ رہا ہے دیکھو تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو، تم گر جاؤ تاکہ میری بھی سلیکشن ہو جائے۔ رشک نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کا موقع ہے، لہٰذا آپ سب حضرات جو ہو سکے حصہ ڈالیں۔ کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنے نوجوان بھائی دے رہا ہے، کوئی اپنے نوجوان بیٹے دے رہا ہے۔ ایک عورت مدینے کے ایک گھر کے اندر بیٹھی رو رہی اور ایک معصوم سا بچہ نومولود ان کے سینے سے چمٹا ہوا ہے۔ اب دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے،
کہ ایک طرف سیل رواں ہے، تڑپ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو سرمایہ چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس کو شاندار گھر چاہیے، وہ اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس کے بھائی بیٹے سب جو ہے قربان ہو چکے۔ آخر میں اس نے ایک وہ تاریخی فیصلہ کیا کہ مورخ قلم کے اندر بھی ارتعاش پیدا ہو گیا اور دماغ سن ہو کے رہ گیا، اور وہ اٹھتی ہے، جو ماں ہو وہی سمجھ سکتی ہے اس ممتا کو، وہ اپنے لختے جگر کو لے کے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اس بچے کو رکھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس معصوم بچے کو قبول فرمائی، کسی مجاہد کی ڈھال کے کام آ جائے، کہ میں نیکی میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، میرا حصہ نیکی میں کیوں نہ پڑے۔ اب حسد کے کار فرمائیاں دیکھی، ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، دوسرا آگے کر آپ کو پتا ہے یہ جو پیسے دے کے جا رہا ہے یہ تو سارے سودی پیسے، پرلے درجے کا جھوٹ، خود بھی نہیں دے رہا اور جو دے رہا ہے اس کی غیبت بھی کر رہا۔ ایسے بھی دیکھنے میں آئے لوگ کہ میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں، اب فکر ہو گئی کہ یہ دونوں گھر میں خوش، نہ رشتہ داری، نہ تعلق، نہ جان پہچان، صرف پڑوس کے اندر آ کے رہے، دیکھا کہ دو میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں، بے چینی ہوگی۔ اب بیوی صاحبہ لگ گئیں بیوی صاحبہ کے ورغلانے میں، میاں صاحب لگ گئے میاں صاحب کو ورغلانے میں۔ بیوی گئیں، اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، کیا حال ہے، سب خیریت ہے؟ آپ کے میاں دیر سے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے رات میں کہاں جاتے ہیں؟ اب بیچ بو دیا، معصوم ذہن کو خراب کر دیا۔ اب میاں صاحب نے میاں صاحب کو کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو بیوی پیچھے کیا گل چھڑے اڑاتی ہیں؟ اب دونوں کے اندر ناراضگی، نا اتفاقی، ایک دوسرے کے اوپر طنزیہ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، نہ ادھر کوئی حقیقت نہ ادھر کوئی حقیقت، اور دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو اب کیا تماشا ہوتا ہے۔ اتنی تو تکار ہوئی، پھر حتیٰ کہ وہ چھپی ہوئی بات نوک زبان آ گئی اور انہیں بتایا کہ تم کیا کرتی ہو، انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو۔ جب حقیقت کھولی گئی تو معلوم ہوا کچھ نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایاک والحسد، کہ حسد سے بچو، یہ مہلک بیماری ہے اور معاشرے کا یہ ناسور بنتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے کے اندر سارے گناہ چپکتے چلے جا رہے ہیں، چاہے ان گناہوں کا تعلق غیبت سے ہو، ان گناہوں کا تعلق کینہ سے ہو، اس گناہوں کا تعلق بہتان سے ہو، ان گناہوں کا تعلق اذیت دینے سے ہو، سارے گناہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ہم سب کو حسد کی بیماری سے بچائے۔ پھر آپ افسوسناک واقعہ دیکھیے، یہ حسد ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی جو دین کی خدمت کر رہا ہو، صبح سے شام تک حدیث کا درس دے رہا ہو اور اس کی پوری زندگی بے لوث دین کے فروغ میں خرچ ہو رہی، ایسے شخص کو اغوا کیا جائے، اغوا کرنے کے بعد ان کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیب خان صاحب کو اغوا کر کے شہید کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ہستیاں جن ہستیوں کے صدقے میں اللہ رب العالمین دنیا والوں کے لیے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں، ان کی نیکیوں کے نتیجے کے اندر دنیا سے فتنے روک دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے موجب بنتے ہیں، ایسے بے ضرر لوگوں کو اغوا کرنا، اغوا کر کے ان کو شہید کر دینا اور دنیا خاموش رہے،
اور کسی کو احساس نہ ہو، اس سے زیادہ عبرت کا کیا مقام۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، خدا کے واسطے اپنے اعمال پہ غور کریں، کہنے والا سب سے پہلے اور سننے والے بھی غور کریں، اور اس کے بعد جو جو نیکیاں ہیں اس پہ شکر کریں، اور جو نیکیاں نہیں ہیں، گناہ کے اعمال داخل ہو گئے ہیں، اس کو اپنے سے نوچ کے پھینکیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت مولانا نصیر خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اغوا کاروں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے قاتلین کو قصاصاً قتل کیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔